بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کی تاریخ میں سفاک ترین ظالم اور درندہ صرف لوگوں کے فہرست میں ہلاکو خان کا بھی نام آتا ہے۔ آج ہم آپ کو ہلاکو خان اور ایک بزرگ کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ہلاکو خان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ناظرین، یہ ایسا ظالم ترین بادشاہ تھا کہ جب یہ کسی بستی سے گزرتا تو بستی کو اجاڑ دیا کرتا، لوگوں کو بے جا قتل کروا دیتا، خون کی ندیاں بہا دیتا، لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ اپنی بادشاہت کے نشے میں ایسا گم تھا کہ اسے اپنی موت کی فکر ہی نہ تھی، اور پھر آخر کار بکری کی ماں کب تک خیر مناتی۔ ظالم کی پکڑ کا دن آ ہی گیا، اور ایسے ہی ایک دن اس کے سامنے مسلمان قیدیوں کی 3 قطاریں لگی ہوئی تھیں، اور یہ ظالم اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے ارد گرد اس کی افواج صفے باندھی کھڑی۔ اور پھر اس ظالم اور مغرور بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا سر کاٹنا شروع کر دو۔ جلاد نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سر کاٹنا شروع کر دیے۔ اب سر کٹنا شروع ہو گئے۔ اب ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے کا سر کٹنا شروع ہو گیا۔ اب گردنیں کٹ کٹ کر زمین پر گر رہی تھیں۔ کٹے جسموں میں سے خون کے فوارے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے، اور اس منظر کو دیکھ کر یہ ظالم بادشاہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور اسی دوران یہ ظالم صرف بادشاہ دیکھتا ہے کہ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ جب جلاد اس کے قریب گردنیں کاٹتا ہوا پہنچتا ہے تو وہ موت کے ڈر سے پہلی صف سے بھاگ کر دوسری صف کے آخر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ظالم بادشاہ یہ دیکھ کر طنزی انداز میں ہنستا ہے، اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ بھلا آج اس کو میرے قہر سے کون بچا سکتا ہے؟ بھلا آج اس کی موت میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اب اس درندہ صفت بادشاہ کی نظریں اس بوڑھے شخص کی جانب لگ جاتی ہیں کہ یہ کب تک اپنی موت سے آنکھیں چرا کر بھاگتا رہے گا۔ ظالم بادشاہ دیکھتا ہے کہ جب جلاد گردنیں کاٹتے ہوئے دوسری صف کے آخر تک پہنچنے ہی والا ہوتا ہے تو بوڑھا شخص اس بار بھی صف کو چھوڑ کر اگلی صف کی طرف بھاگ نکلتا ہے کہ شاید موت سے بچ جائے۔ اب بادشاہ کو اس کی موت کی دلچسپی مزید بڑھنے لگی۔ ادھر جلاد گردنیں کاٹتا جا رہا تھا، اور ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا، ہر طرف خون ہی خون ندی کا منظر دے رہا تھا۔ بہرحال آخر جلاد گردنیں کاٹتا کاٹتا آخری صف کے آخر تک پہنچ گیا۔ اب جب جلاد اس بوڑھے شخص کے پاس اس کی گردن اڑانے کے لیے پہنچا تو اس ظالم بادشاہ نے اس جلاد کو زوردار آواز میں حکم دیا کہ رک جاؤ، اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جلاد فوراً رک گیا اور اس بوڑھے شخص کی گردن نہیں کاٹی۔ بادشاہ اس بوڑھے شخص سے کہتا ہے کہ بتا، اب تو کہاں بھاگے گا؟ اب موت تیرے سر پر کھڑی ہے، اب تجھے موت اور میرے قہر سے کون بچائے گا؟ بادشاہ کی بات سننے کے بعد وہ بوڑھا شخص خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، میں اب بھی موت سے بچ سکتا ہوں، اور اگر میرا رب چاہے تو مجھے موت سے بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر ہلاکو خان نے کہا لگایا اور کہا کہ بھلا کون سا رب ہے جو آج تجھے میرے قہر سے بچائے گا؟ یہ کہتے ہوئے جب ہلاکو خان نے کہا لگایا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہلا رہا تھا اور اچھال کر بات بھی کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے کہا لگایا تو اس کے ہاتھ میں سے وہ چھڑی زمین پر گرنے لگی۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت چست اور جنگجو سمجھتا تھا تو اس لیے اس نے چھڑی کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اٹھانے کی کوشش کی، اور جب زمین کی جانب جھکا تو اس کا ایک پاؤں رکاب میں سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور اسی اثنا میں گھوڑا بدک گیا کہ پتہ نہیں کہ اسے کیا محسوس ہوا کہ اس نے برق رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیا، اور اس قدر بدک گیا کہ اس نے برق رفتاری سے پتھریلی زمین پر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس دوران ہلاکو خان کا سر پتھر پر لگتے اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، اور اس کا پورا منہ خون آلود ہو گیا، اور اس کا سر اور آنکھوں میں سے خون ہی خون نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
یہ وقت اس کی رونق پہ خاک ڈال گیا۔ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ ایک منظر پہلے کیا منظر تھا، اور اب منظر بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ہلاکو خان کی فوج نے اس گھوڑے کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھوڑا بھی اس وقت تک نہ رکا جب تک ہلاکو خان عبرتناک موت نہ مرا۔ اس بوڑھے شخص کا خوف ہلاکو خان کی فوج میں ایسا پڑا کہ کسی نے اس بوڑھے شخص کو کچھ نہ کہا، اور وہ بوڑھا شخص رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا۔ بے شک اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑے سے بڑے ظالم اور متکبر لوگوں کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اگر آج کے دور حاضر کے سیاستدان اور ظالم حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم کی آہ سے بچ جائیں گے تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آج کے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر مجرمانہ خاموشی برتنے پر ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر، اگر دجلہ کے مقام پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو تجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیا اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ پچھلے 75 سالوں سے ان سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا؟ ہر ایک چیز پر ٹیکس پے کرنے والے لوگوں کو آخرکار مزید ٹیکس کا ہی تحفہ ملتا ہے، اور نتیجتاً ہسپتالوں میں غریب عوام کو سسک سسک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ہمیں ظالم حکمرانوں کے قہر سے بچائے۔ آمین۔